ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے ملک کی سیر کو نکلا۔ وہ اپنی رعایا کی خبر لینا چاہتا تھا۔ دورے کے دوران اس کی نظر ایک ملنگ پر پڑی جو راستے میں بیٹھا تھا، اور ایک دری اور ایک پرچ کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہ تھا۔ بادشاہ نے نوٹ کیا کہ اس کی پرچ میں صرف چند چھولے پڑے تھے، پر وہ ملنگ مسکرا رہا تھا۔ ملنگ کی مسکراہٹ میں اتنا شدید اطمینان اور سکون تھا کہ بادشاہ حیران رہ گیا۔ خیر، وہ آگے بڑھ گیا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کی نظر اس فقیر پر پڑی اور وہ اس کو اسی طرح خوشباش نظر آیا۔ بادشاہ کی پالکی آگے بڑھ گئی۔ تیسرے دن جب بادشاہ کا گزر اس مقام سے ہوا اور پھر اس غریب کو اتنا مطمئن دیکھا تو اب بادشاہ اس حد تک تجسس کا شکار ہوا کہ پالکی رکوا دی اور نیچے اتر آیا۔ درویش کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں ملک کا بادشاہ ہوں اور 3 دن سے تیری مسکراہٹ اور مفلسی کا یکجا ہونا مجھے ہرگز ہضم نہیں ہو رہا۔ آخر ایسا تمہارے پاس کیا ہے جو تمہیں خوشی دیتا ہے؟ میرے پاس پورے ملک میں سب سے زیادہ دولت ہے، مگر میں پرسکون نہیں ہوں۔ کیا تمہارے پاس کوئی پوشیدہ دولت ہے؟ درویش نے نفی میں سر ہلایا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا کہ کیا تمہارا خاندان یا گھر والے تم سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں؟ درویش بولا، جی نہیں، میں بالکل تنہا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میرے پاس ان چھولوں کے سوا کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور آخری سوال کیا کہ کیا پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے قابل فخر صحت سے نوازا ہے جو تم ہر وقت اتنے خوش رہتے ہو؟ ملنگ بولا، نہیں، ہرگز نہیں، میرے آدھے دانت ٹوٹ چکے ہیں اور ٹھنڈ سے میری ہڈیاں درد کرتی ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ او بھائی، اتنے پرسکون کیسے بیٹھے ہو؟ ملنگ بولا، اللہ پر یقین رکھو، اس پر توکل کرو۔ اس نے تمہیں جس حال میں، جن حالات میں اور جس بھی مشکل میں ڈالا ہے وہ اس کا فیصلہ ہے۔ وہ تمہاری نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ تمہارے اندر کیا کمی کجی ہے جو تمہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تمہیں اس آگ میں ڈال کر سونا بنائے گا۔ صبر و شکر، اللہ کی رضا میں رضامندی، ایسے سوچو اور اپنے حال کو ایسے ہی تسلیم کرو تو تمہیں کسی شے کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ رزق اس نے دینا ہے اور وہ دے گا جیسے مجھے دیتا ہے۔